سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر سلام۔ ایک پروگرام کیا 2 دن پہلے، اور اس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ جو احمدی تھے ان کو کرائے پہ گھر دیا، تو وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا، محلے والوں نے، کہ یہ قادیانی ہیں، ان کو گھر سے نکالو یا خالی کراؤ۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا تو وہ نماز و قرآن پڑھتے تھے باقاعدگی کے ساتھ۔ ایک کامنٹس آیا، اچھا عمران خان نے بڑا زبردست یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، دوسرے ان کے پاس عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں، اور یہ دیکھیں کہ کامرس لکھنے والے کے پاس کتنی سمجھ ہے۔ میں ویسے تو اس پہ پروگرام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے کہا چلو جواب بھی دے دیتے۔ اس نے کامرس میں یہ لکھا، صاحب نے، ابھی بھی موجود ہے، میں نے ڈیلیٹ نہیں کروایا تاکہ آپ دیکھ سکے، کسی نے دیکھ رہا ہو۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نماز و قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دکھاوے کے لیے نماز سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ بھی دکھاوے کے لیے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دو۔ آپ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ دکھاوے کے لیے دکھا دو کہ جناب اسلامی تعلیمات یہ، مگر آپ تو دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز پہ اعتراض۔ اب کسی کے ایمان کے اوپر آپ اس طرح کا سوال اٹھائیں گے تو بہرحال، اگر جو اسلامی طریق آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو وہاں پہ قتل کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر بھی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، تو آپ نے کہا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا۔ مگر میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس، جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، اور جہالت میں میرا خیال انہوں نے کافی ترقی کی۔ وہاں پہ کوئی ایسے کامرس کر دیتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں۔ فرض کرے پچھلے ہفتے میں نے یہ پروگرام میں کہا کہ یہ پاکستان آج بھی سسٹم جو ہے جعلی طریقے سے چل رہا ہے، ہمارے پاس کوئی اپنی چیز بنائی ہوئی نہیں، کیونکہ اس طرح کے ویڈیو سامنے آتے ہیں کہ جی فلاں جوس نہ پیو، شزان نہ پیو، یہ اہمیت کی چیزیں استعمال نہ کرو۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہودیوں کی تو کر لو، موبائل فون آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ گھروں میں جو چیزیں ہیں جب باہر سے آتی ہے تو اس میں آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان سے لینا پسند نہیں کرتے دیسی چیز کو۔ یہ مثال میں نے دی تھی، اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان آج ایٹمی طاقت بنا تو یہ کوئی مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، اس میں آپ جا کے چیک کر لیں کہ مسلمانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ ہالینڈ، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت بقاعدہ کیس چلا تھا ہالینڈ کی عدالت میں، اور کچھ لوگوں کو سزا بھی ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ ایک صاحب نے ایک سوال لکھا کہ جو ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس میں انعام ملا تھا انہوں نے بھی چوری کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک سے ایک بڑا جاہل ہے، کس کس کا آپ جواب دیں؟ ان کو جو نوبل پرائز ملا وہ ظاہر ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے ملا، اور یہ قومیں، میں بتا دیتا آپ کو کہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے، سیدھی بات ہے۔ اپنے ملک کی آپ دیکھ، پاکستانی وہاں پہ یا پاکستانی ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کام تو ایک غلط کرتا ہے، پکڑے سارے ہی جاتے ہیں، پکڑے یہ کہ سختی آ جاتی ہے اس وقت تک، یہ کسی چیز کو یا کسی بندے کو وہ انعام سے نہیں نوازتے جب تک ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ 100% جو ہے وہ کریکٹ بندہ ہے، اور 100% اس نے دیانت داری سے اور اپنی محنت سے۔ اور پھر یہاں پہ ان کے اپنے لوگ ہی لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے متعلق، جو ابھی کی بات نہیں، اب ڈاکٹر عبدالسلام جنگ سے تعلق رکھتے تھے، سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک فخر تھے، مگر پاکستانیوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور یہاں پہ سوال کوئی نہیں، صرف اعتراض کوئی نہ کوئی کرنا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی جس کی وجہ سے اپنے دل کی پڑاس جو ہے، یا جو بھی حسد ہے، یا جو بھی ان کے دلوں میں ہے، کسی کے دل میں ہے، اس کو باہر نکال۔ اب یو کے گورنمنٹ نے ان کا جو گھر ہے وہ یو کے گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا کافی سال ہو گئے۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں۔
ڈاکٹر قدیر کی بات کر لیتے ہیں، فرض کریں ڈاکٹر قدیر ٹھیک ہے جی، ایٹمی قوت میں جی اس کا ہاتھ تھا، ہیرو تھا پاکستانی لوگوں کے مطابق، اینڈ پہ یہ بھی اسے الزام لگا، اس نے بھی اپنا جو بھی سسٹم تھا ایران کوریا شوریا ادھر ادھر بیچا، اور پھر مشرف نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اس ہیرو کو بھی نظر بند کر دیا۔ اب وہ ایماندار تو ہوتا تو کیا مشرف اسے نظر بند کرتا؟ امریکہ کا پریشر آیا، ان کے پاس ثبوت تھے، سارا کچھ تھا۔ یہاں پہ تو اگر سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، محب وطنی کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی محب وطن ہو تو وہ اپنے کوئی بھی چیز ہو بغیر آپ گورنمنٹ کے پوچھے کسی کو یہ چیز نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے آپ نے حاصل کی ہوئی ہے اور کل کو وہ ملک کی سلامتی کے لیے آپ کے مشکل پیدا کرتی ہے، تو وہاں پہ آپ ایسی چیزیں لیک نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھی سی بات۔ تو جو اعتراض یہ لوگ فوری طور پر کر دیتے ہیں بڑی افسوسناک ہوتی ہے، اور پھر کہاں ڈاکٹر عبدالسلام، کہاں جو یہ کامرس کرنے والا، وہ پتہ چل رہا تھا کہ بیچارے یہ لوگ وہی عمران خان علی بات، پڑھے لکھے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آج پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آئے دن یہ نہیں کہ ہم کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اسلام کی خدمت کرنے کے ایسے رزلٹ نکل رہے ہیں جس سے نئی قوم جو ہے یا پرانی قوم ہے اس میں تبدیلی آ رہی، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جس میں آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ میں بتاتا ہوں کہ انسانیت بھی وہاں پہ شرما جاتی۔ آپ کا یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کبھی کوئی خاتون ہے وہ پولیس والوں کے ہاتھ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کے کیس آ جاتے ہیں، کبھی کسی مولانا کے ہاتھ بچہ آ جاتا ہے۔ کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا اور وہ اتنے بھی ہوش ہوتے ہیں کہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں والی حالت ہو چکی ہے، شاید جانور بھی کوئی اس طرح کے کام ہو تو وہاں پہ ان کو بھی شرم آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب اچھائی کی طرف لے کے آئے تو پھر وہاں جی یہ دکھاوے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا کس کو دکھانا؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ، جب آپ کسی سے گھر لیتے ہیں، کرائے پہ لے لیا، کرایہ آپ دے رہے ہیں، نماز آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی نماز کا مجھے کیا فائدہ یہ بتائیے، یا میری نماز کا آپ کو کیا فائدہ؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اپنی ہدایت کے لیے، آپ نے تو پڑھنا نہیں۔ اگر میں قرآن پڑھ کے ہدایت سیکھ رہا ہوں تو آپ کو اس سے کیا پرابلم؟ مولوی صاحب حلوا آیا، کہتا مینو کی، کہتا تھاڈی آیا، کہتا تینوں کی۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز پہ اعتراضات کرنے کے بے شمار مساجد بنی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، میں نہیں کی بات کر رہا ہوں، اسکول غریب لوگوں کے لیے بنائے گئے، ہاسپٹل بنے ہوئے، یہ ربوہ چناب نگر میں ہاسپٹل بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سب کی وہ خدمت کی جاتی ہے، بغیر یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ انسان ہے، اس کی خدمت جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، جو کمزور ہے اسے فیس نہیں لی جاتی، جو صاحب صحت ہے وہاں پہ اس سے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، اخراجات سسٹم کو ہی تو چلانا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، اب یہ بھی دکھاوے کے لیے سارا کچھ، یہ ہر چیز جو ہے افریقہ میں اسکول بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنے ہوئے، یہ سندھ میں کنویں لگ رہے ہیں، پیسے لگا کے کون دکھاوا کرتا ہے؟ تو جہالت سے باہر نکلنے کے آپ ایسے کرتے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس پر آپ سوچتے نہیں۔ تو اس لیے میں اکثر پروگراموں میں آپ کو جو چیزیں اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بتاتے رہتے، اس میں یہ نہیں دیکھتا کون سے لوگ ہیں، کون سا مذہب ہے، کون سے، میں تو جاپانیوں کی بھی تعریف کرتا رہتا ہوں، کوریا کے لوگ ہیں ان کی تعریف کرتا رہتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ہمارے جاننے والے یہاں وہ ان ممالک کا دورہ کر کے کہتے کہ سائیکل کو تالا ہی نہیں لگاتا، اور وہ کہتے میں حیران تھا، چھتری ہے وہ لوگ باہر رکھ جاتے۔ تو اپنی جب حالت ہم دیکھتی ہے کہ وہ جو ٹرین جا رہی ہوتی ہے اس میں وہ لوٹا باندھا ہوتا ہے زنجیر کے ساتھ، اس پر اندازہ لگائیں کہ لوگ لوٹا بھی نہیں چھوڑتے۔ تو کسی نے لکھا کہ جناب یہ لوٹا جو ہے یہ مخصوص جگہ تک نہیں پہنچتا،
تو اس نے آگے سے لکھ دیا کہ وہ مخصوص جگہ جو ہے اس کو لوٹے کے قریب لے آؤ۔ یہ قوم کی حالت ہے۔ اب جاپانیوں کی بات کریں گے تو وہ ایمانداری میں ایک نمبر ہے، یورپ میں بھی اس طرح سیف نہیں، یہاں بھی چوری، سائیکل، گاڑی، شیشہ جو ملے اڑا دیتے ہیں یہاں، لیکن پاکستان کی نسبت بہت کم، اس کے حساب سے کم ایسے کیس سامنے آتے ہیں۔ تو جناب جب بھی کامرس کریں تو سوچ لیا کریں، کبھی اگر نہیں عقل ہے تو نہ کریں، کون سا یہاں پہ مجبوری بنے گی، کون سا طوفان آ چلا ہے اگر آپ کامرس سوچ سمجھ کے کر لیں گے۔ یا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم آج تک عدل کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، ہماری عدالتیں یا ہم ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے کوئی اچھے کام ہوں ان کے لیے ہم یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے اچھا کام۔ مہاراج جی ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کوشش کیا کرے گی کہ کوئی کامرس کرے تو اس کا جواب دے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اب روزے بھی یہ دکھاوے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جب تحریک لبیک تھی، کئی مساجد اہمیہ کی سیل کی ہوئی ابھی تک پاکستان میں، انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ اگر وہ مسجد میں دکھاوے کے لیے آپ کے لیے جاتے تھے تو اب وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، یا جہاں بھی انہوں نے انتظام کیے پڑھ رہے ہوں گے نا کہیں پہ۔ تو نماز جو ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یا کوئی بھی قربانی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی یا مالی ہے یا دوسری، یہ زبردستی نہیں کروا سکتے آپ کسی کو۔ آپ یہ تو کہہ سکتے کہ یار نماز شماز پڑھا کرو، مگر جب تک اس کا دل نہیں چاہے گا اور وہ دل سے نہیں نماز پڑھے گا، یا دل سے کوئی ایسی کوئی بھی قربانی ہو جو انسانیت کے لیے ہو، دل سے نہیں کرے گا، اس وقت تک میرا خیال ہے وہ کھانا پوری ہو۔ اب جتنا مرضی یہاں پہ زور لگاتے رہیے، پاکستانی قوم ہے، کیا یہ نمازیں جو ہے رمضان میں صرف واجب ہیں؟ رمضان میں یہ کام جو ہے، جو آج کل تھوڑا سا فرق پڑے گا، کل میں دیکھ رہا تھا حالت دیکھ لی، ہر جگہ پہ وہ ڈپٹی کمشنر یا جو بھی لوگ ہیں جا کے چیک کرتے، کوئی 550 کے درجن کنو دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ لوٹ مار بعد میں دکانیں سیل کی جاتی۔ یہ رمضان کے مہینے میں یہ حالت ہے، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں۔ جو بھی لوگ ایسے میں ملوث ہوں انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ دکان بند کروا دو، انہیں جرمانہ کرنا چاہیے ٹھیک ٹھاک، تاکہ جو گورنمنٹ کا خزانہ اس میں پیسے بھی ہیں لیکن ان کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی دکان سیل کر دو، اندر ان کا فروٹ پڑا ہوا خراب ہو جائے، یہ ہو جائے، تو یہ بھی اوور ایکٹنگ ہے، یہ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ تو جناب اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے، آپ دکھاوے کے لیے یہ سارا کچھ کر دو کہ ہم ایمانداری کے ساتھ، اسلام نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، دکھاوے کے لیے سچ بولنا شروع کر دو، دکھاوے کے لیے رشوت چھوڑ دو، دکھاوے کے لیے یہ جو بچیاں بچے جو قابو آ جاتا ہے کہ اسلام میں منع ہے، تو دکھاوے کے لیے کچھ کر کے دکھا دو۔ چینل کو سبسکرائب